बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह यूसुफ शुरू कर चुके थे। बहुत ही खूबसूरत सूरत है ये। और इसको अगर हम अरबी में पढ़ते हैं तो भी एक बहुत ही अ, जो इस मुतासिर कुन इसका जो है वो बयान है। और अगर इसको हम तफसीर में पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, एक एक सूरत पे ठहर के, उस पे एक एक आयत पे उसकी हमें ठहर के गौर करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशंस है इसमें, बहुत ज्यादा हमारे लिए सबक हैं। और चीजों को फील करने की जरूरत होती है, तब उसका जो है वो सही तासुर आता है। और जो हम उस पे सीखना चाहते हैं कि अम, एक तो देखें, कभी जहन में ये इंसान वो हजरत याकूब का एक वो चीज आई थी कि जब अब मना कर रहे हैं कि तुम उनको ख्वाब ना बताना, तो वहां पर भी एक हिकमत थी कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उनको भाइयों के खिलाफ करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे भाई ऐसे हैं, बल्कि शैतान का करके बताया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और फिर ये कि हजरत यूसुफ का, अब हम अगर सोचें कि एक इस कदर नेक और शरीफ इंसान पर ऐसी आजमाइश आ जाए, कितनी मुश्किल में उस वक्त वो होंगे। और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर कैसी कैसी आजमाइशें आई। तो ये जो किस तरह उन्होंने फिर उस एक सब्र के साथ इस वक्त को गुजारा। और उसको क्या कह रहे कि देखो, इस बंदे ने तो मुझे जगह दी थी, पनाह दी थी, मुझे पाला था। ये नहीं कि अगर उसने ना पाला होता तो वो करते नहीं, लेकिन ये कि एक और ज्यादा क्या बात है कि एक एहसान भी है उस बंदे का। और उसके घर से एक ऐसी चीज हो रही है, तो वो कितनी ज्यादा उस वक्त मुश्किल में थे। लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों पर जब भी आजमाइश आई, तो कैसे उन्होंने सब्र के साथ उसका मुकाबला किया। और फिर अपने आप को शैतान के हरबों से हर तरह बचाने की कोशिश की। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जाहिर है वो उस औरत का फरेब तो खुल गया था। आगे हम पढ़ते हैं, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रातुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। इनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। यानी कि अब औरतों में भी ये बातें होने लगी। जाहिर है इस तरह की बातें छुपती नहीं है। इसने जब इनके फरेब गीबत का हाल सुना तो उन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए एक मजलिस मुरतब की। और इनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब इसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए। और जुबान से निकल गया, हाशा लिल्ला, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले तो छुपाए रखा, और जब सब औरतों ने हाथों में छुरियां पकड़ ली, तो उस इमरातुल अजीज ने हजरत यूसुफ को मजलिस में हाजिर होने का हुक्म किया। हदीस में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निस्फ हुस्न दिया गया था, बहुत ही खूबसूरत थे कहते हैं। उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये तो बाल बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं इससे कह रही, ये हरगिज नहीं करेगा। ये अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। यूसुफ ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका फन फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों और जाहिलों में से हो जाऊंगा। यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब वो धमकी दे रही है कि अगर तो इसने मेरी बात ना मानी तो मैं तो इसको कैद खाने में डलवा दूंगी। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं कि अब मोमिन का हथियार ही दुआ है। यानी इस कदर बेबस है, कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ कर रहे हैं
کہ یا اللہ میں تو اس یعنی کہ اس فریب میں آنے سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں. تو یہ ہے ایک ایمان کہ جب نیک بندے پر آزمائش آئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں میرا ایمان خطرے میں ہے تو مجھے تو ادھر رہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے اچھا تو میرے لیے جیل بہتر ہے، قید خانہ بہتر ہے. کتنا مضبوط ایمان ہے. اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی انہوں نے کہ انہوں نے قید خانے میں جانا پسند کر لیا لیکن گناہ کی دعوت قبول نہ کی. حضرت یوسف حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن اس کے جواب میں یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو قیامت کے دن جس دن ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جہاں پر ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا کہ جسے ایک عورت جو خوبصورت بھی ہے اور پھر منصب والی بھی ہے وہ اس کو گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ اس کو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو اللہ کی باتیں بھی بتاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا اور ایک قیدی نے اپنا خواب سنایا، آپ نے ان کو اس کی تعبیر بتائی اور پھر وہ قیدی خیر چلا گیا. یہ میں مختصر کر کے آپ کو آگے سے بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا. اب وہ بڑے بڑے عالموں کو اس نے بلایا اور کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر چاہیے. لیکن کسی عالم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا یہ تو سب کہنے لگے یہ ایسے ہی آپ کے وہم ہے، خیال ہے. ایک دم اس قیدی کو جو وہیں تھا دربار میں خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے خواب کی تعبیر مجھے بتائی تھی، تو کیا پتا کہ ان کے خواب کی تعبیر بھی وہ بتائیں. اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب سنایا. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی. اس قیدی نے جا کے جب بادشاہ کو بتایا تو اب بادشاہ نے کیا کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان کے ہیلے کو جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ ایک دم نہیں وہ چلے گئے کہ ہاں چلو اب مجھے تو قید خانے سے رہائی چاہیے. نہیں، یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا کہ پہلے جو اتنا بڑا مجھ پر الزام لگا ہوا ہے، میرے سے جب تک وہ الزام نہیں صاف ہوگا میں ادھر سے نہیں نکلوں گا. اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا. پھر بادشاہ نے اس عورت کو بھی بلایا اور انہوں نے پھر اس وقت پھر وہ عورت سچ بولی. پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا جھوٹ اس وقت بھی کھل گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک شریف بندہ پھر وہ اپنے گھر میں بات چھپا لیتا ہے. لیکن جب یہاں پر بات ہوئی تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، یوسف بہت نیک انسان تھا اور اس میں نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے. یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اور یہاں پر وہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاکیزگی سے پاک پاک نہیں کر سکتا، ہاں مگر اللہ ہی چاہے تو اللہ ہی میرا ہے جس نے اس وقت مجھے یہ برہان دکھائی اور مجھے ان کے مکر و فریب سے بچا لیا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اب یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ مجھے اپنے خزانوں پر مقرر کر سکتے ہیں کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مجھے اس کا علم بھی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی گٹس ہے، کوئی ہمیں اللہ نے صلاحیت دی ہے اور کہیں اس کی ضرورت ہے تو ہم خود کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ کام کریں اور ہمیں وہ کام کرنا بھی نہیں آتا ہو. ہم خود اپنی صلاحیت کو زیادہ جاننے والے ہیں.
تو हमें वहां पर अपना पेश करना चाहिए कि ये काम मुझे आता है और मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि देखें, उन्होंने तो अभी उनको कोई ओहदा नहीं दिया, वो कह रहे हैं हम आपको यहाँ इज्जत के साथ रखें, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे आप खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। तो इस तरह से हम कर सकते, ये भी एक हमारी सीखने की बात है। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया कि वो जहां कहीं चाहे रहे, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, और हम नेककारों को का बदला जाया नहीं करते। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरह हमने दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। देखें, कहाँ एक गुलाम की हैसियत से आए हैं मिस्र में, फिर वहां पर अच्छे तरीके से रहे, अपना आप मनवाया कि ये एक नेक शरीफ बच्चा है, फिर एक बुरा इल्जाम लग गया, वहां से जेल में चले गए। अब कैदी की कौन इज्जत करता है? ये तो हम आज उनको हजरत यूसुफ कह रहे हैं ना। उस वक्त उनको कैदियों की तरह बुलाया जाता और उनको खाना कितना गंदा दिया जाता होगा, लेकिन किस लिए उन्होंने उस कैद को और उस बेइज्जती को कबूल किया? अपने ईमान को बचाने के, कि ये जो इस वक्त महल में मेरे लिए फरेब तैयार हो रहा है और इस औरत ने अब दूसरी औरतों को भी शामिल कर लिया, मैं इससे निकल जाऊं। तो उसके लिए उन्होंने कैद को पसंद कर लिया। अब कैद में रहे हैं, वहां भी अल्लाह ताला को याद करते रहे हैं। कैदी एक बादशाह बन जाएगा, इतना अल्लाह ताला के लिए सब कुछ आसान है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह मैंने उसको उस मुल्क में जगह दी कि वो जहां कहीं भी चाहे रहे। यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का आखिरी अजर बहुत ही बेहतर है। ये तो दुनिया में उनको इनाम मिला, अभी तो आखिरत का जो अजर है वो बहुत ही बेहतर है, वो इससे बहुत ज्यादा है। वो लोग जो ईमान लाए और वो तकवा करते रहे, आखिरत का अजर किन के लिए? एक तो जो ईमान लेकर आ गए, और दूसरा फिर वो तकवा करते रहे, अल्लाह के डर के साथ जिंदगी गुजारते रहे। यूसुफ अच्छा, अब वहां पर जब कुछ अरसा गुजर गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वहां पर कहत पड़ गया, उनको खाने पीने की जरूरत हुई। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उन्होंने सुना कि मिस्र में इस तरह से खाने का इंतजाम है, तो हम जो है वो ले आते हैं खाना। अच्छा, अभी मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो अब क्या, यहाँ पर वो बात है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है, अब देखिए जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था वो उस वक्त छोटे से थे ना, तो अब तो वो जवान हो गए थे, एक जवान मर्द बन गए थे, तो उन्होंने नहीं पहचाना उनको। तो लेकिन वो तो भाइयों को पहचानते हैं, क्योंकि भाई तो बड़े थे। अच्छा, अब बोरियों में जो है वो उन्होंने खैर गल्ला वगैरह उन्हें दिया और कहा कि आइंदा जब तुम आओ तो अपने भाई को लेकर आना, वरना मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। अब जब ये लोग लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे हमसे तो गल्ले का नाम रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर के लाएं, हम इसकी निगहबानी के जिम्मेदार हैं। यानी अब उनके भाई के लिए, बिन्यामीन के लिए इजाजत मांग रहे। अब याकूब अलैहिस्सलाम तो पहले ही उनसे कितना डरे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे तो इस बात की तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा कि इससे पहले इसके भाई के बारे में था। बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। यानी थोड़ा सा वो अब तंग हो गए हैं। और जब उन्होंने तो बहरहाल फिर भी उन्होंने भाई को साथ भेज दिया। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कोलो करार ना दे दो कि तुम इसे मेरे पास पहुंचा दोगे। सवाए इसकी एक सूरत है
کہ तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौल दे दिया तो उन्होंने कहा हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है, यानी कि उन्होंने अब कसम खाई कि हम कुछ इसके साथ बुरा नहीं करेंगे। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई कई जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर अब वो जाहिर है 11 भाई हैं और 12वां जो है वो हजरत यूसुफ का भी भाई था। तो याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना, कि बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, कि एकदम जब जैसे एक जत्थे पर और इस तरह जवान भाई थे, तो ऐसा ना हो नजर लग जाए। और एक उन्होंने एहतियात बता दी ना, तो हदीस में आता है कि नजर का लग जाना भी हक है। फिर क्या कह रहे, एहतियात बताई, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला और हुक्म तो अल्लाह ही की तरफ है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया, व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने जाहिरी असबाब तो अपनाने हैं, एहतियात करनी है, जो एहतियात हम एक शर से बचने के लिए कर सकते हैं, जो हमें पता है हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन फिर भरोसा अल्लाह ही की तरफ होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर किसी चीज का, किसी शर, किसी बुराई का हम इरादा किया हुआ है, अल्लाह की तरफ से है, तो वो तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम कहें कि ठीक है आना होगा तो आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, और हम कुछ उसके एहतियाती तदाबीर ना करें, ये चीज नहीं। तो एहतियाती तदाबीर हम अपनी तरफ से अपनाएं, सारी एहतियाती तदाबीर करें, फिर अल्लाह पर भरोसा कर दें कि बस अब जो कुछ होगा वो अल्लाह जो करेगा वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। और हदीस में है कि नजर का लग जाना बिल्कुल हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद से बचने के लिए दुआया कलमात भी अपनी उम्मत को बताए। मसलन फरमाया कि जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो बारक अल्लाह कहो। ठीक है, बारक अल्लाह, जब हमें किसी कोई भी चीज अच्छी लगे। और जिसकी नजर लगे उसको कहा जाए, अगर पता है कि इसकी नजर लगी है तो उसको कहा जाए कि गुस्ल करे, और उसके गुस्ल का ये पानी इस शख्स के सर पे और जिस्म पर डाला जाए जिसको नजर लगी हो। इसी तरह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहा, कहने का हुक्म आया। तो ये कुछ तरीके हमें बताए गए हैं उससे हिफाजत के लिए। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस जो कुछ करते रहो इसका कुछ रंज ना हो। फिर जब उन्होंने अपना सामान ठीक कर लिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम्हारी क्या चीज खोई है? जवाब दिया, शाही पैमाना गुम है, जो इसे ले आए इसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है, हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए, ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा चोर की सजा क्या है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया, इसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में गल्ला पाया जाए वही इसका बदला है, हम तो जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। तो एक तरकीब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कर ली थी कि अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले इस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की, इस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को ना ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहे दर्ज बुलंद बुलंद दर्जात करते हैं, और हर जी इल्म पर फोकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म है। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी किया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यानी देखें, सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम है और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसने चोरी की है ना, इसका तो भाई भी ऐसे ही था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा, तुम बदतरीन जगह पर हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह खूब जानते है। कितना सब्र कर रहे हैं, देखें। हालांकि जो कुछ इनकी वजह से उनके साथ हुआ, एक तो पहले कुएं में डाले गए, गुलाम बनकर आए, और फिर बाइख्तियार थे, जो मर्जी उनको सजा दिलवा देते, लेकिन अभी बहुत सब्र कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर वो झूठ बोल रहे हैं कि देखा, इनका तो भाई भी ऐसा ही था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत बर्दाश्त किया। और उन्होंने कहा, ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के शख्स हैं,
آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اتنی چیز اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا تو ہم کسی دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ مایوس ہو گئے، تنہائی میں مشورہ کرنے لگے، اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، کہا کہ اب جی واپس جاتے ہیں، والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کیا، ہم نے تو وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے ہیں، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ شہر کے لوگوں سے دریافت کر لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کی پہلے جو ایک غلط کام کر چکے تھے، اب کیسے یقین دلائے کہ اب تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، پھر ان سے منہ پھیر لیا، کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی، وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہیے گا، اسی کے غم میں گھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی پہلے ایک بیٹے کا غم، اب تو دو دو بیٹوں کا غم ہے کہ دوسرا بھی نہیں آیا۔ اب کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تو اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اب اتنے عرصے دیکھیں نہیں کہا، اب آج یوسف علیہ السلام بھی اتنا یاد آ رہے ہیں، اور کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اور پھر جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا نام دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب یہاں پر حیران ہو گئے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے جو ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے گا، اللہ کسی نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب بار بار آ رہا ہے میں یتقی و یصبر، جو صبر کرے گا، جو تقوی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب بھائی ان کے دیکھیں اس وقت جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جن کی وجہ سے اتنی مصیبتیں اٹھائی، اتنی مشکلیں اٹھائی، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تو بلکہ دعا کر رہے ہیں اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور پھر کہا میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آنا۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ سمجھو۔ گھر والے کہنے لگے بس ان کو تو یہی خبر ہے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے اور کہا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بہت ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آئے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
तब कहा अब्बा जान ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। इसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से ले आया, इस इख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, बहुत इल्म बहुत हिकमत वाला है। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसका एहसान मान रहे हैं कि है मेरे परवरदिगार तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखाई। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्वालिहीन। इतनी बादशाहत मिल गई, इतनी दौलत मिली, इतनी इज्जत मिली, कब आखिरत को नहीं भूले। क्या दुआ कर रहे हैं, ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है, मेरा दोस्त और कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फोत करना और नेकों के साथ मिला देना। तो ये चीज है, एक मुसलमान को दुनिया की जितनी भी कामयाबियां मिले, जितने बड़े ओहदे मिल जाएं, वो आखिरत को नहीं भूलता। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस्लाम की हालत में ही फोत करना, मुसलमान फोत करना। इससे पता चलता है ना कि हर नबी इस्लाम ही को लेकर आया, हर नबी ने इस्लाम की ही तबलीग की। और दुआ कर रहे हो कि मुझे नेकों के साथ मिला दे। तो इस दुआ की जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मांग रहे तो हमें कितनी जरूरत है इसकी। फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये उस बेहतरीन किस्से का अंजाम है। और अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाहिद किस्सा है जिसको बिल्कुल एक ही उसमें सारा बयान किया है, वरना बाकी जो हजरत मूसा की बहुत सी बातें हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहिम अलैहि थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ये उनकी जो जिंदगी का एक कहानी हमें पूरे एक ही टेम्पो में बता दी गई है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। आप इनके पास ना थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली और वो फरेब करने लगे। यानी कि अब लोगों को बताया जा रहा है कि ये कितना बड़ा मुआजिज़ा है कि ये असल में अल्लाह ताला का कलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता था कि यूसुफ अलैहि सलाम के साथ क्या हुआ। कुल हाज़िही सबीली उदउ इलल्लाह, आप कह दीजिए यही मेरा रास्ता है और मैं अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। तो जो अकल वाले हैं वो इसको सिर्फ एक कहानी समझ कर नहीं पढ़ेंगे, कहानी समझ कर नहीं सुनेंगे, बल्कि इसमें बहुत इबरत है, बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। बार बार इसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं, बल्कि ये तस्दीक है उन किताबों की जो इससे पहले के हैं। खोल कर बयान करने वाला है हर चीज को, और हदायत और रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। आगे सूरत रात शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लजी उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक्कु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ से आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो। ऐसी कोई ऐसी छत देखी है दुनिया में जो बगैर सतून के हो? तो ये अल्लाह की कुदरत बताई जा रही है कि देखो अल्लाह ताला कितना अजीम हस्ती है अल्लाह की, कि इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी छत बगैर सतूनों के उसने कायम की हुई है। फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। इसी ने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है। हर एक मियाद मुय्यन पर गश्त कर रहा है, वो ही काम की तदबीर करता है।
اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں، اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں، یہ آیتیں کیوں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کرو، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات اتنی بلند ہے۔ ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوگا؟ اس وقت لوگ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیسے، جب ہم ہڈیاں ہماری گل جائیں گی ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے یہ پیدا کیا، جس نے ایک دفعہ پیدا کیا، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور جو زمین اور آسمان کو قائم کیے ہوئے، کیسے اس نے زمین کو پھیلا کے تمہارے لیے فرش بنا دیا، تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ عالم الغیب والشہادت والکبیر المتعال، ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے اور سب سے بلند اور بالا ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند کہنا اس کے لیے یکساں ہے، اور جو رات کو چھپا ہوا اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابر ہے۔ تو اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، آپ مجھے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ بھی برابر ہے۔ اور اگر میں اپنے دل میں کچھ کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس دل کی بات کو اسی طرح سن رہے ہیں جیسے وہ میری، جیسے آپ میری اونچی کی ہوئی بات کو سن رہے ہیں، اللہ کے لیے برابر ہے۔ آپ میری وہ آواز، انسان وہ آواز سنتا ہے نا جو اونچی آواز ہے، تو وہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے۔ اگر میں دل میں کچھ کہہ رہی ہوں، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ دل میں اپنے کیا کہہ رہی، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سن رہے ہیں جیسے میری اس اونچی آواز کو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے لیے برابر ہے۔ تو اللہ کی ہستی کتنی بلند ہے، اور جو رات کو چھپا ہوا ہے، جو چیز ہم چھپا کے کر رہے ہیں اللہ کے لیے بالکل ایسے ہے، جو اندھیرے میں ہے اللہ کے لیے بالکل ایسے ہے جو ہم دن میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ تو آگے ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر دنیا کی ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا شعور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو، اور اسی کے ساتھ ہی وہ ویسا بھی اور دے دیں سب کچھ اپنے بدلے میں۔ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے جو عقل مند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک علم والے اور بغیر علم کے بندے کی ایسی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تو دیکھنے والا ہے اور ایک بلائنڈ ہے، بالکل ایک اندھا ہے۔ جس کو اللہ کا علم ہے وہ روشن ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بصیرت روشن ہے، وہ اس روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اللہ نے کہا تو بالکل اندھے ہیں، یہ بالکل اندھیروں میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی روشنی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس نور میں ہم اپنی زندگی گزاریں شعور کے ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کر کے پھر اس روشنی میں اس شعور کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں، بے شعوری کی زندگی گزار کے یہاں سے نہ جائیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، آج صبر کا ذکر بہت زیادہ آ رہا ہے، اور پھر اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں
چھپا اور اعلانیہ، یعنی جب سب کے سامنے خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، چھپ کر خرچ کرنے کا موقع آیا وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اب جو ان کے ساتھ برائی ہو رہی ہے اس کو بھلے طریقے سے ختم کرتے ہیں، برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہے، تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست، ان کے لیے کیا ہے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، ان کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا، سلام علیکم بما صبرتم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو اور صبر کے بدلے تمہیں یہ اچھا بدلہ اور آخرت کا گھر ملا ہے، تو آج صبر کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ اچھا گھر، یہ سلامتی کا گھر تمہیں کس لیے ملا ہے؟ بما صبرو، بوجہ اس کے کہ تم صبر کرتے تھے، جو بھی مشکل آئی اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کیا، پھر اپنے دین کی راہ میں جو مشکل آئی وہاں پر صبر کرتے رہے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے تو لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہے، اور اللہ کے ذکر میں قرآن پاک ہے، نماز ہے، پھر ویسے چلتے پھرتے اذکار ہیں، تو انہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی، یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اعراض کر لیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ آگے سورت ابراہیم شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارنے کا مقصد کیا بتایا؟ کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں۔ تو یہی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا ہے، جیسے علم اور بغیر علم والا ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور دیکھنے والا۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سمجھے اندھا ہے، اندھے کے لیے کیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، پھر ادھر سے گرتا ہے، پھر ادھر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہے وہ ایسے جیسے روشنی میں ہے، وہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا؟ کہ لوگ اس کی روشنی میں وقت گزاریں، شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اندھیروں میں ٹھوکریں مت کھاتے رہو، پتہ کرو کہ اللہ کے کیا احکام ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کون سا نیکی کا راستہ ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا جہنم کی طرف، ہر چیز کو کلیئر کر دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے، جبکہ اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتا تھا، اور یہاں پھر
मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एहसानात याद दिला रहे हैं। वइस्ताज़ना रब्बकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया था, खबरदार कर दिया कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि देखो अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में बरकत डाल दूंगा, इजाफा कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बहुत शदीद है। अल्लाह को नाशुक्री पसंद नहीं है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम सब और रुए जमीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बहुत बेनियाज है, बहुत तारीफों वाला है। अगर हम उसका नहीं भी शुक्र अदा करते, अगर हम उसकी नहीं भी तारीफ कर रहे, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, उसको हमारी तारीफों की जरूरत नहीं है। और इनके रसूलों ने इन्हें क्या क्या हक ताला के बारे में तुम्हें शक है, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दे और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत दे। यानी तुम अल्लाह पे शक कर रहे हो, अल्लाह को तुम्हारी थोड़ी जरूरत है, वो तो तुम्हें इसलिए ये सब बातें बता रहा है कि वो तुम्हें गुनाहों से निजात दिलाना चाहता है, तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाना चाहता है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बाग की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? इसकी मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त के है जिसकी जड़ें मजबूत और जिसकी टहनियां आसमानों में हैं, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है। और अल्लाह ताला के लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, इससे कुछ सबात तो नहीं। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। तो अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी। इसकी तफसीर हदीस में इस तरह आती है कि मौत के बाद कब्र में जब मुसलमान से सवाल किया जाता है तो वो जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बस यही मतलब है अल्लाह के इस फरमान का कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को उस वक्त भी जब कब्र में उनसे हिसाब किया जा रहा होगा साबित कदम रख देंगे, करेंगे। जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी चले जाते हैं और वो इनके जूतों की आहट सुनता है, बस इसके पास, यानी कि अब देखें मुर्दे को पता चल रहा है कि जो मुझे छोड़ने आए थे, दफनाने आए थे, वो वापस चले गए हैं। कितना तन्हाई है बस। और जब इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है, वो मोमिन होता है तो जवाब देता है वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। फरिश्ते इसे जहन्नुम का ठिकाना दिखाते हैं और कहते हैं अल्लाह ने इसकी जगह तेरे लिए जन्नत में ठिकाना बना दिया। बस वो दोनों ठिकाने देखता है और इसकी कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और इसकी कब्र को क्यामत तक नेमतों से भर दिया जाता है। एक असर में है, इससे पूछा जाता है मर रब्बू का, माँ दीनों का, मन नबियों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा पैगंबर कौन है। बस अल्लाह ताला इसे साबित कदमी अता फरमाता है और वह जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। व दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे उस वक्त साबित कदमी की। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान हिसाब फरमाए। आमीन। कुल्ली इबादी अल्लाजीना आमनू, मेरे इन बंदों से कह दो जो ईमान लाए हैं, युकीमुस्सलाता, वो नमाज कायम करे। अगर अपनी दुनिया की जिंदगी में भी साबित कदमी चाहती है, वो आखिरत की जिंदगी में भी साबित कदमी चाहते हो, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे इन बंदों से कह दो। कितना प्यारा स्टाइल है, कितने प्यार से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे ईमान लाने वाले बंदों से क्यों कि नमाजों को कायम रखे। और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहे। आज बार बार फिर खर्च करने की बात आ रही है कि अल्लाह ने जो भी रिस्क दी है उसमें से छुपे और खुले जरूर खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई मोहब्बत काम आएगी।
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اسی نے تمہاری مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار بھی کرنا چاہو، اگر تم انہیں گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. واقعی کس کس نعمت کو ہم گنیں؟ یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ زبان دی ہوئی ہے اللہ نے، ہاتھ پاؤں، اور ابھی تو اتنے آرگنز ہیں جو اندر ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. اور پھر جو باہر کی نعمتیں ہیں، کھانا پینا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور پھر رہنے کو گھر دیا ہے. اور کتنے اندر آرگنز ایسے ہیں جو خراب ہو جائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کتنے آرام سے سانس لے رہے ہیں. اللہ معاف کرے اسی سانس لینے میں کوئی خرابی ہو جائے تو وہ سانس لینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. نعمتیں ہی نہیں گن سکتے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات گننے چاہو، اللہ کی نعمتیں گننے چاہو، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے. کیسے سورج آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، ہمارے اختیار میں ہے سورج کو لانا. 2 دن بارش ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ترس جاتے ہیں اس سورج کی روشنی کو، اور پھر جب سورج نکلتا ہے اتنا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ شکر ہے آپ نے چمکتا ہوا دن نکالا. اور 4 دن دھوپ کے نکلتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتے کہ اف اللہ یا اللہ اتنی گرمی آ گئی، اب کیا کریں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کس طرح ہم پر کرم کر رہا ہے. ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اگر ہم ان کو گننا چاہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. کہتے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان، اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو واپسی پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. کتنا ہی تڑپ ہے کہ اب میں اس بیوی کو، اس عورت کو، اس بچے کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے. اب پھر دعا کر رہے ہیں اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے. اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. کیا دعا کرے کہ وہ اکیلے یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے، لوگ وہاں جائیں اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. کچھ شک نہیں میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی. اے میرے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور سب مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہوگا. تو یہاں پر دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ جب ایک وہ عورت بھی اکیلی، بچہ بھی اکیلا ہے لیکن پھر بھی واپس آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. کہیں شکایت نہیں ہے کہ مجھے اس بڑھاپے میں بیٹا دیا اور اب یہاں آپ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا. کس لیے چھوڑا تھا؟ کہ میرے بچے نماز قائم کرنے والے، کیونکہ باقی جو معاشرہ تھا وہ تو بتوں کو پوج رہا تھا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ بس انہیں اب وہاں میرے گھر کے پاس ان کو بساؤ. اور پھر رزق کی فکر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے. دیکھیں یہ سب کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کا نتیجہ کہ آج تک جو بھی مسلمان وہاں جاتے ہیں اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی کہ یا اللہ ہمیں بار بار اس گھر میں لے کے جا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے وہاں کے لوگوں کو روزیاں دی، کیسے پھل دیے. کہتے ہر
دنیا کا پھل وہاں موجود ہے، حالانکہ وہ ایک صحرائی علاقہ ہے، صحرا ہے خود، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے کتنے امن والا بنا دیا سب لوگوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کون زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے؟ جیسے قیدی ہوتے ہیں، قیدیوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوتا ہے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن تو تمام لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عقل مند ہوگا، جو علم والا ہوگا، وہ یہ سب چیزیں پڑھ کر اپنے طرز عمل کو، اپنے عمل کو بدل لے گا۔ جو علم والا ہے، جو عقل والا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک لوگوں تک پہنچانے والا ذریعہ ہے، بس ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ اصل میں جو گھر ہے وہ کس کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آخرت کی زندگی کی فکر کرو، اس دنیا کی زندگی نے تو گزر جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے کیا پڑھا کہ اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اب بھائی جو ہیں وہ جھک رہے ہیں آگے، جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یہ ہے اصل کامیاب۔ بار بار اللہ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اولاد بھی نبی ہے، لیکن دیکھیں کتنی دعائیں کر رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، وہ تو نبی ہیں، نیک ہیں، اور آگے اولاد بھی نبی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بیٹا دیا، نبی ہی پوتا دیا، پھر بھی فکر کر رہے ہیں، پھر بھی فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کی۔ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صرف اپنی فکر نہیں، اپنے والدین کی بھی فکر ہے، تمام مومنوں کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بخش دینا۔ تو یہ 13واں سپارہ تھا، بہت ہی اہم اس میں موضوعات تھے، نعمتوں کے حوالے سے بہت ہی ہمیں ایک حقیقت بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر وہ تم سے ان کا حساب لینا شروع کر دے تو تم کیسے حساب دو؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتوں کو اس لیے نہیں کیا کہ تم پر کوئی احسان جتا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ اب ان نعمتوں کو اللہ کی راہ پہ لگا دو۔ شکر کیا ہے، کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس نعمت کا اب اس طرح استعمال کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ اگر آنکھیں اللہ نے نعمت دی ہیں تو پھر اس کو وہی چیز دیکھنے میں لگاؤ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ چیز مت دیکھو جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور پھر جو زبان دی ہے اس سے وہ بات کرو جو اللہ کو پسند ہے، وہ بات نہ کرو جو اللہ کو ناپسند۔ یہ ہے نعمت کا شکر، یہ ہے نعمت کا صحیح استعمال۔ اور پھر اپنی آخرت کی فکر، اپنی اولاد کی فکر یہ بہت زیادہ کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائے۔ نیک لوگوں کا کیا طریقہ بتا دیا کہ وہ صرف جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہو جاتے کہ ہاں بس عہدہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، بس اب میں تو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، نہیں، پھر بار بار دعائیں کر رہے ہیں، پھر بار بار دعائیں کر رہے ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو وہ نبی ہو کے کر رہے ہیں، نبی ہو کر وہ یہ دعائیں کرے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے ان دعاؤں کی۔ اور پھر کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ. تو اللہ تعالی ہمیں بہت صبر بہت شکر کرنے والا بنا دے. اس کے علاوہ صبر کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے. تو صبر تو بس یہی ہے کہ ہم بھی دعا کر کے اللہ سے مانگتے رہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. بہت صبر کی دعائیں ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کا بار بار ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی انسان چاہے گا کہ جتنا جو میرے پاس سونا ہے اس سے بھی زیادہ میں کہیں سے لا کے دے دوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تو اس دن قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اور کہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کہے گا کہ میں صدقہ کروں لیکن کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. تو اس دن سے پہلے صدقہ کر لو. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. تو اس لیے ہمیں بس اللہ توفیق دے کہ جو ہماری توفیق ہے اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں طرح ہی خرچ کرو. اگر سب کے سامنے خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے ادھر بھی خرچ کرو, وہاں بھی اپنا ہاتھ نہ رکھو روکو. اور اگر چھپ کے خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہاں بھی ضرور خرچ کرو, وہاں بھی اپنا ہاتھ نہ روکو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس کے پڑھنے میں اس کے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے خالص کر لے. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنے والی نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے جو گناہ جو غلطیاں ہو گئی جو غفلت ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. ہمارے غموں کو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو ہاسپٹل میں ہے جو مریض سب کو شفا دے دے. یا اللہ اپنے گھروں میں آئے سب. یا اللہ ہر بیماری سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہر بیماری سے ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ صحت والی برکت والی ایمان والی زندگی عطا فرمانا. ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم کر. یا اللہ ان کے درجات بلند کر. کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. کی قبروں کو کشادہ رکھنا. یا اللہ جو مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان سب کی قبروں کو کشادہ رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت